الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام، طلباء اعظام اور ضلع میاں والی کے اس علاقے کندیاں اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. ایک خوبصورت مجلس ہے، محفل ہے. مجھ سے قبل بہت سارے علماء کرام نے بیانات کیے اور آپ کا پروگرام آج کا اختتام کو پہنچنے والا ہے. میں آپ کا زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، لیکن توجہ جتنی ہو سکے گی زیادہ لوں گا. یہ تھوڑا سا میرا اور آپ کا جو رفاقت کا جو سفر یہاں بیٹھے بیٹھے گزرے گا، اس میں مطالبہ کروں گا، ایک میری طرف توجہ کیجئے اور دل کا برتن سیدھا کر لیجئے، تاکہ کتاب و سنت سے برسات ہو اور دل کے اندر کوئی موتی، کوئی قطرہ گر جائے، پڑ جائے تو کام بن جائے گا.
اگر بیٹھا یہاں ہو اور سوچتا کہیں اور ہو کہ پاکستان آج میچ ہار گیا ہے کیوں ہارا ہے، سوچ ساری ادھر ہو، تو پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو کچھ توجہ آپ کی درکار ہوگی. توجہ ہے نا دوستو؟ اس دنیا میں آپ نے رنگا رنگ ذائقے چکھے ہیں. مچھلی کا کیا ذائقہ ہے، تکے کا کیا ذائقہ ہے، کھیر کا کیا ذائقہ ہے، آئس کریم کا کیا ذائقہ ہے. پھلوں میں ذائقے چکھے ہیں، لیکن ان ذائقوں کو چکھا جاتا ہے زبان سے. کس سے؟ یہ چیزیں زبان سے چکھی جاتی ہیں. اور میں جس ذائقے کی بات کر رہا ہوں وہ ہے ایمان کا ذائقہ. اور ایمان کا ذائقہ زبان سے نہیں چکھا جاتا، وہ دل سے چکھا جاتا ہے، اسے دل چکھتا ہے. جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی حقیقت اتر چکی ہے صحیح معنوں میں، اور وہ اسباب اپنا لیے انہوں نے کہ جس اسباب کی بنیاد پر بندہ ایمان کی لذت چکھ لیتا ہے، تو یقیناً وہ ایمان کی حشاشت، بشاشت، راحت، اطمینان اور اس کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس بھی محسوس کریں گے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے صحیح بخاری، فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. تین چیزیں، تین باتیں ہیں میاں والی کے اس شہر کنیا کے رہنے والوں، تین باتیں ہیں اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائیں تو وجد بہن حلاوت الایمان، وہ ایمان کی لذت اور ذائقہ چکھ لے گا. آج میری تقریر یہی ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ یہاں اٹھنے سے پہلے مٹھاس محسوس کر کے اٹھو گے. فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. وہ تین چیزیں جب پیدا ہو جائیں تو بندہ ایمان کی مٹھاس، حلاوت، ذائقہ چکھ لیتا ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ پہلی فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. سب سے پہلی چیز کہ اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائے. اللہ سے محبت ساری مخلوق سے زیادہ ہو جائے، اللہ کے رسول سے محبت کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہو جائے، تو پھر آپ کے دل میں ایمان کی لذت کا ذائقہ آئے گا. پھر آپ محسوس کرو گے کہ ہاں ایمان ہے، ہاں ایمان کا ذائقہ بھی ہوتا ہے، ہاں ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس بھی ہوتی ہے. لیکن پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے، اللہ کا رسول کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے. آپ نے ایسے لوگ بڑے تھوڑے دیکھے ہوں گے جو کہتے ہوں ہاں مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ سے پیار ہے. باقی محبتوں والے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو کہیں گے
ہاں مجھے اللہ سے بے انتہا پیار ہے، ہر چیز سے بڑھ کر، ہر مخلوق سے بڑھ کر، کائنات کی ہر حصے، ہر ہستی اور ہر شخصیت سے بڑھ کر مجھے اللہ سے محبت زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ میرا خالق ہے، میرا الہ ہے، میرا داتا و دستگیر ہے، میرا معبود ہے، میرے سجدوں کے لائق ہے، میری عبادتوں کے لائق ہے، میری پکار کے لائق ہے، میرے نظر نیاز منت منوتیوں کے لائق ہے۔ جب پیدا اس نے کیا ہے، کھلا وہ رہا ہے، تو مجھے محبت بھی سب سے پہلے اسی سے ہے۔ اللہ سے کیا ہو؟ محبت ہو۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا رب کا قرآن دیکھیے، سورت کا نام سورۃ البقرہ، آیت نمبر 165 ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں اور شریک بنا رکھے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ کسی نے اللہ والی محبت لات منات عزا و حبل کو دی ہے، کسی نے اللہ والی محبت ود سوا یغوث یعوق اور نصر کو دی ہے، کسی نے اللہ والی محبت کسی مردے کو دے رکھی ہے، کسی نے اللہ والی محبت کسی زندے کو دے رکھی ہے۔ جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ محبت صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے۔ فرمایا یحبونہم کحب اللہ، مشرکین اوروں کو اللہ والی محبت دیتے ہیں، لیکن قربان جاؤں اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں ایمان والے، اللہ ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ اکبر، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت میں بڑے سخت ہیں، ان کی محبتیں اللہ سے ہیں۔ یقین کیجئے یہ محبت ہی تو ہے اللہ کی کہ بدر میں کھڑے ہیں رشتوں کے مقابلے میں، یہ محبت ہی تو ہے سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں وضو کر کے رات کے اندھیرے میں مخلوق ساری سوئی ہوئی ہے اور یہ رب کے سامنے کبھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، صراط مستقیم پہ چلا دے۔ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ تو نے انعام کیا ہے اور جو مغضوب بھی نہیں ہوئے اور گمراہ بھی نہیں ہوئے۔ یقین کیجیے میاں والی کے شہر کندیاں میں رہنے والوں، یہ اللہ کی محبت ہے، نیند کا غلبہ ہے، نیند ہے، تھکاوٹ کا تقاضا تو یہ ہے کہ نرم اور گرم بستر سے نہ اٹھا جائے، لیکن محبت کا تقاضا ہے کہ اٹھ کے اس کے سامنے سر بسجود ہو جائے، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدوں میں۔ قربان جاؤں یہی اللہ سے محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اللہ ہی سے محبت ہے، تبھی تو اللہ فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ اکبر،
میرے سامنے رکوع میں سجدے میں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رب کا فضل چاہ رہے ہیں، رب کی رضا چاہ رہے ہیں، اللہ تو راضی ہو جائے، یہ اللہ ہی کی تو محبت ہے نا۔ فرمایا میرا کلیم 70 آدمی لے کے طور پہاڑ پہ آ جاؤ۔ جب یہ پکارا، قوم کو اعلان کیا، رب نے بلایا ہے طور پہاڑ پہ۔ جب پیچھے دیکھا قوم پیچھے رہ گئی، اکیلے موسیٰ طور پہاڑ پہ پہنچ گئے۔ او میرا کلیم ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، قوم ساری پیچھے چھوڑ کے آپ آگے آگے، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے عجلت الیک رب لترضی، اللہ تجھ سے محبت ہے، یہ اتنی جلدی اس لیے کر کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ سے محبت، اللہ سے حد درجہ محبت، ساری محبتوں سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہے۔ اور یہی نہیں، قرآن کیا کہتا ہے دوسرے مقام پہ؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اس آیت سورہ دہر کی اس آیت پہ غور کیے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، کس کو؟ یتیم کو، مسکین کو، اسیر قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن کیوں کھلاتے ہیں؟ عَلَىٰ حُبِّهِ، کس کی محبت پر؟ انہیں اللہ سے محبت ہے، اور جس کام پہ اللہ راضی ہوتا ہے یہ وہی کام کرتا ہے، مال کی پرواہ نہیں کرتا، رب سے محبت کرتا ہے۔ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور ذرا آگے دیکھ لیجئے نا میاں والی کے رہنے والوں، کبھی دنیا میں محبتیں عشق مجازی میں بھی مبتلا لوگ رہ چکے ہوں گے، یہ مجازی محبتیں بھی کر چکے ہوں گے، کتنا تڑپتے ہیں محبوب کو دیکھنے کے لیے، کتنا ترستے ہیں محبوب کا دیدار کرنے کے لیے، کتنے بہانے تلاش کرتے ہیں اس ناجائز محبت کو پورا کرنے کے لیے۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ اکبر، جس کو اللہ سے محبت ہو جائے، قرآن نے آگے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اللہ کی محبت پہ یتیم مسکین کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ اگر کندیاں والوں میرا ایک استدلال سمجھ میں آ گیا تو کہہ دینا سبحان اللہ، نہ آیا تو پھر میں تقریر ختم کر دوں گا۔ بس زندگی میں پھر کیا پتہ ہے موقع ملتا ہے یا نہیں۔ کھانا یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو کھلایا، کھلانے کے بعد آخر میں کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، تم پہ میرا کوئی احسان نہیں ہے، میں نے جس کے لیے کھلایا ہے وہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں تو اسی کی رضا کے لیے یہ مال لگا رہا ہوں۔ لوجہ اللہ کا ایک معنی لرضا اللہ، لیکن لغت عربی میں وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو کہتے ہیں۔ اس معنی میں بھی ایک لطف آ جائے گا، آپ جھوم جاؤ گے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں لوجہ اللہ،
کہ ہم نے ابھی تک اپنے اس محبوب معبود کو دیکھا نہیں، ہم اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لِوَجْهِ اللَّهِ، اس کا دیدار چاہتے ہیں۔ بن دیکھے ایمان لائے ہیں، بن دیکھے مال لگا رہے ہیں، بن دیکھے راتوں میں اٹھ رہے ہیں، بن دیکھے سجدوں میں گر رہے ہیں، بن دیکھے سیڑھیوں تلواروں کے سامنے آ رہے ہیں، بن دیکھے اس سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں، بغیر دیکھے اس کا خوف دل میں رکھ رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ کس لیے کرتے ہیں کہ اس بن دیکھے محبوب کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے، اور پھر اللہ نصیب بھی کرے گا۔ قیامت کا دن جب آئے گا اللہ اعلان کریں گے، او میرے بندوں، اللہ یہ اعلان ہمیں سنوا دے، اللہ ہمیں اس کا مستحق بنا دے۔ سنیے ذرا، ایک اعلان یہ ہوگا، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ پہلا معنی، دنیا میں میری رضا کی خاطر مال لگایا، میری رضا کی خاطر یہ کام کرتا رہا، آج میں یہ اعلان کرتا ہوں میرا بندہ، دنیا میں تجھ سے ناراض بھی ہو جایا کرتا، دنیا میں تجھ سے روٹھ بھی جایا کرتا تھا، دنیا میں تیرے گناہوں کی وجہ سے میں غصے بھی ہو جایا کرتا تھا، لیکن آج میں اعلان کرتا ہوں احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ او میرا بندہ، آج میں تجھ سے ایسے راضی ہو گیا ہوں کہ آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سچ بتاؤ، جب اللہ کہے آج کے بعد میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا، خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ بہت بڑی نعمت۔ اور دوسری نعمت کہ جس ہستی کے لیے تو کہتا تھا انما نطعمکم لوجہ اللہ، اس ذات کے چہرے کے لیے کرتا تھا، تو فیکشف الحجاب، رواہ مسلم، فیکشف الحجاب، اللہ پردہ ہٹا دیں گے، میرا رب سامنے آئے گا، جنتی رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ قرآن اس منظر کو یوں پیش کرتا ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ کیوں تازہ نہیں ہوں گے؟ جب رب کا دیدار کر کے یہ واپس اپنے کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، محلات میں آئیں گے تو یہ بیویوں سے کہیں گے اوہ ہمارے جانے کے بعد تمہارے حسن میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے، تو وہ کہنے لگیں گے اللہ کے بندے ہمارے حسن کی طرف دیکھ رہا ہے، اپنے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا کہ ہزاروں گنا روحانیت اور نورانیت بڑھ گئی ہے۔ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، چہرہ کیوں حسین نہ ہو کہ خالق کے حسن کے، خالق کے چہرے کے سامنے ہوا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کو۔ ہمارا ایمان ہے قیامت میں جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اللہ سے محبت ہو تو ایمان کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے، ذائقہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور ایک اور مثال دینے لگا ہوں، اللہ کاش میرے پاس وقت ہوتا اور میرا گلا، میرا سینہ میرا ساتھ دیتا، تو آج میں نے ادھر بیٹھے ہی ایک عنوان ذہن میں آ گیا، اب اس کو توڑ لگاتا ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ آپ میرا ساتھ دیں گے؟ جی، جو ساتھ دیں گے وہ کہہ دو سبحان اللہ۔ چلو الحمدللہ جاگ گئے ہیں۔ فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، اللہ سے محبت پیدا ہو ایمان کی لذت آئے گی۔ اب سوال یہ ہے
اللہ قاضی ایاز رحمہ اللہ اپنی کتاب شفا میں بڑی عجیب بات لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں محبت کیا ہے؟ ایک تو شعراء کی زبان میں نا محبت کیا ہے جی؟ ہاں مفتی تقی صاحب کہتے ہیں محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا. جی قدم ہیں جب راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. میرا بھائی لیکن قاضی ایاز فرماتے ہیں محبت کیا ہے؟ میل القلب الی الشیء لکمال فی، دل ایسی چیز کی طرف مائل ہو جائے اس میں کسی کمال کی وجہ سے، اور اگر کمالات کی وجہ سے دل مائل ہوتا ہے تو یقین کیجئے پھر اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ حقیقی سارے کمال کس کے ہیں؟ کمالات تو سارے میرے اللہ کے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی محبت دل میں پیدا کیسے ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیسے ہوگی؟ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں کمال اس شخص نے کیا ہے، 3 جلدیں صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ لکھ دی ہیں. مدارج السالکین فی منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ اکبر. باب مانتے ہیں اللہ کی محبت، کہتے ہیں اللہ کی محبت کے 10 اسباب ہیں. کتنے؟ پہلا سبب یہ ہے اللہ کا قرآن پڑھو معنی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا کلام ہی بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے. قرآن کے قریب آؤ تو تمہیں رب سے محبت پیدا ہو. اللہ. اور دوسری ذات سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے کہ ان سے محبت ہو. ماں باپ اولاد جائیداد جاگیر وطن چمن امن ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کے محبوب پیغمبر سے ہو، کیونکہ اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اور کتنی محبت ہو، خود میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین ساری انسانیت سے بڑھ کر زیادہ محبت نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو نبی کریم سے محبت کرے، کوٹھی قربان، مال قربان، قبیلہ قربان، کنبہ قربان. یقین کیجئے صحابہ کرام نے کائنات کا ہر رشتہ چھوڑا ہے لیکن میرے محمد سے رشتہ جوڑا ہے. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ دعوے تو سارے ہی کرتے ہیں لیکن کر کے بتانا بڑا مشکل ہے. یہ بڑا مشکل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہاں سے لاؤں؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ بیٹی بیٹے خاون شہید ہو جاتے ہیں، دیوانہ وار آ رہی ہے میدان احد کی طرف.
کوئی راستے میں کہتا ہے مائی جی مبارک ہو تیرا خاوند شہید ہو گیا، کہنے لگی کوئی پرواہ نہیں، رسول اللہ کی حالت کیسی ہے؟ کوئی کہتا ہے تیرا باپ شہید ہو گیا، کہنے لگی کوئی پرواہ نہیں ہے، رسول اللہ کی حالت کیسی ہے؟ کوئی کہتا ہے تیرا ایک بیٹا، دوسرا بیٹا، فلاں بیٹا شہید ہو گیا، کہنے لگی بیٹوں کا نہیں پوچھتی ہوں، سید الانبیاء کا بتائیے۔ کسی نے آخر میں کہا مائی جی اللہ کے محبوب سلامت ہیں، بالکل محفوظ ہیں۔ کہنے لگی نہیں نہیں، تسلی تب ہوگی جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گی۔ واہ مائی تیری محبت پہ قربان جاؤ، جس عورت کا خاوند مارا جائے اس کا گھر تو اجڑ گیا، اس کا باقی کیا بچتا ہے؟ جس کی اولاد ماری جائے اس کا کیا پیچھے رہتا ہے؟ دل کی دنیا تو اس کی ساری برباد ہوگی، باپ مارا جائے تو کیا بچتا ہے؟ لیکن ایک ہستی ہے کہ جن کے بارے میں پوچھتی ہوئی آ رہی ہے، اور آ کے جب میرے پاک پیغمبر کے چہرے مقدس پہ نظر ڈالی، قربان تیرے جملوں پہ کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، آپ سلامت ہیں تو دنیا کی ہر مصیبت آسان ہے۔ آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت برداشت کرنا کیا ہے؟ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، یقین کیجئے سچی محبت ہے۔ کہاں سے لاؤں؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں میرے پیغمبر کے آگے بیٹھا ہے، ایک ایک تیر دشمنوں پہ برساتے جا رہا ہے، سید الانبیاء ان کی پیٹھ کے پیچھے ہیں۔ نبی کریم نے کچھ لمحوں کے بعد اس کے کاندھے پہ یوں ہاتھ رکھا اور یوں جھانک کے دیکھنا چاہا کہ میں دیکھوں تو صحیح میرے شاگرد کا تیر ہدف پہ لگتا بھی ہے کہ نہیں۔ جو ہی اللہ کے پیغمبر اوپر اٹھتے ہیں ایک دم عرض کرنے لگتا ہے اللہ کے محبوب بیٹھیے بیٹھیے، میری کیا جرت کہ میں آپ سے آگے آ جاؤں، میں تو آگے اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں کہتا ہوں نفسی لنفسک الفداء، نفسی لنفسک الفداء ووجہی لوجہک الوقاء، میرا چہرہ میری جان آپ کی جان پہ قربان ہو، میرا چہرہ آپ کے چہرے کے لیے ڈھال ہو۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسی ہوگی تو یہ پہلا سبب ہے ایمان کی لذت آنا شروع ہو جائے گی، اور دوسرا سبب ہے ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ مجھے پتہ چل گیا میاں والی کے لوگوں کے اوپر نیند کا غلبہ آنے والا ہے جی، تو پھر سویاں دے اگے تے مویاں دے اگے تقریرہ نہیں ہوندیاں کیا خیال ہے؟ آپ بھی کوئی ثبوت؟ میں تو تھک گیا ہوں میرا بھائی۔ نعرہ تکبیر! ابھی راستے میں دوستوں سے میں نے کہا اگر میرا رب یہ تھکاوٹیں، یہ سفر کبھی بلوچستان، خزدار، مستونگ، کوئٹہ، پنجگور، کراچی، سندھ اور کبھی پنجاب کے علاقے، کبھی KPK کی پہاڑیاں، اگر اللہ قیامت میں کہہ دے کہ احمد جمشید مجھے منظور ہے، پھر تو مزے ہی مزے ہیں۔ حسن ظن بھی یہی ہے، کیونکہ ہم اللہ پہ اچھا گمان رکھتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ منظور ہو جائے۔ کسی نے ہرن پالا، پال 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 کے بڑا کیا، پھر اس کی ناف کو گرہ لگائی، پھر وہ خون جما، اس سے کستوری بن گیا، عنبر بن گیا، مشک بن گیا، پھر جس محبوب کی خاطر یہ کیا اس کے سامنے پیش کیا کہ لو اسے لگاؤ نظر اپنے رخسار پہ، انہوں نے اٹھا کے دیوار پہ مار دی۔ سچ بتاؤ ساری محنت ضائع و برباد ہوئی کہ نہیں جی؟ تو کار ما آخر شدو آخر زما کار نشود، صدہ سالہ خون جگر در ناف آہو شد گرا،
صدہ سالہ خون جگر در ناف آہو شد گرا مشک شد عنبر شد پر لال رخ یار نشد مشک بن گیا عنبر بن گیا محبوب کے رخسار کا میک اپ نہ بنا تو کس کام کا تو اگر یہ تھکاوٹ یہ بیٹھنا رب منظور کر لے تو بیڑا پار ہے تو میں بات کر رہا تھا دوسری نشانی ایمان کے لذت کی ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ یہ سبب بھی سنو گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا کہ بندہ جب بھی کسی انسان سے محبت کرے تو صرف اللہ ہی کے لیے کرے مخلوق میں سے کسی سے محبت کرے تو کس کے لیے یہ دوسرا سبب ہے ایمان کی لذت کا سچ بتاؤ ساری محبتیں اس وقت مفاد کے پیچھے چل رہی ہیں جی یہ اکثر ٹرکوں ٹرالیوں پر کبھی کبھی لکھا ہوا پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں تو ہنستا ہوں کہتے ہیں یہاں زر لٹاؤ تو زیر دست ہے دنیا جی زر لٹاؤ تو زیر دست ہے دنیا ہاتھ کھینچ کے دیکھو کتنی مطلب پرست ہے دنیا یہ ٹرکوں والے لکھتے ہیں لیکن ہے ویسے بڑے کام کے ہوتے ہیں جی کیونکہ خوب روڈوں پہ وہ بیچارے ہاں ٹھوکریں کھا کھا کے کسی نے بٹیں آکھے گول کیا ہوئے کہ روڈ روڈ کے گول ہوئے میرا بھائی محبت ہو تو کس کے لیے ہو اب آپ کہیں گے اللہ کے لیے محبت کیسی ہے مجھے مولانا صاحب مفتی صاحب سے محبت اس لیے ہے رب کی توحید بیان کرتے ہیں رب کا قرآن بیان کرتے ہیں مجھے حاجی صاحب سے محبت اس لیے ہے نماز کے پابند ہیں تہجد میں اٹھ کے روتے ہیں مجھے فلاں سے محبت اس لیے حلال کماتا ہے کماتا اپنے لیے ہے لیکن حلال کماتا ہے مجھے پیار ہے فلاں دیندار ہے فلاں موحد ہے فلاں ایسا ہے دین کی خدمت کرتا ہے مجھے اس لیے اس سے محبت ہے ہم سے بھی اگر میاں والی کے لوگ محبت کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کوئی سونا ہے چاندی ہے ہم سے بھی اگر محبت کرتے ہیں تو رب کے قرآن کی وجہ سے کرتے ہیں ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ اللہ ہی کے لیے محبت آپ کہیں گے اس محبت پہ اللہ کچھ دیتا بھی ہے کہ نہیں حاجی صاحب آپ نے کہا میں ہمیشہ بیان سنتا ہوں تو میں نتیجہ ضرور دیکھتا ہوں تو پھر نتیجہ سنیے ذرا اللہ ہم محبت کرتے ہیں آپ کی خاطر کیا ملتا ہے سنا دوں تاکہ اٹھ کے جاتے ہوئے کچھ لے کے تو جاؤ نا گھروں کو سن لیجئے نبی کا فرمان اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان جس نے اللہ کے لیے محبت رکھی اللہ کے لیے بغض و نفرت رکھی اللہ ہی کے لیے مال دیا اللہ کی خاطر روک کے رکھا فقد استکمل الایمان پہلا ثمرہ ایمان مکمل کر لیا کیا کر لیا دوسرا ثمرہ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کندیاں کے رہنے والوں اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں وجبت محبتی اللہ وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتزاورین فیا والمتجالسین فیا والمتبازلین فیا قربان جاؤں اللہ فرماتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی ہے جو میری محبت کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں
تم میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے میں تم سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتزاورین فیا، جو میری محبت کی وجہ سے، یار ذرا فلاں کو دیکھا ہوں، کس لیے؟ اچھا آدمی ہے، عالم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، قرآن کا خادم ہے، ذرا اس کا چہرہ دیکھ کے آ جاؤں، بس اس طرح دیدار کے لیے جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی ہے۔ مال لگایا آپ نے کسی پر، کس لیے؟ اس لیے کہ یہ دین کی کیا کر رہا ہے؟ خدمت کر رہا ہے، میرا بھی حصہ پڑ جائے۔ یہ کہانی سنانا اچھا مجھے نہیں لگتا، لیکن کبھی کبھی عبرت کے لیے ایک بات کرنی چاہیے۔ ایک بوڑھا آدمی مجھے ملا، غریب بیچارے، کپڑے بھی لباس بھی بڑا کمزور، آیا ملا تو مجھے ہاتھ میں ایسے ہاتھ ملایا تو میں نے دیکھا تو 500 روپے پکڑا ہوا ہے۔ وہ نوٹ بھی بیچارہ کمزور ہاتھوں میں پکڑ پکڑ کے اس پہ بھی پسینہ آیا ہوا ہے، ایسے اس نے میری مٹھی میں رکھ دیا۔ تو جب میں نے اس کو غور سے دیکھا، میں نے کہا تو یہ تو بازار میں ریڑھی لگاتا ہے، سبزی بیچتا ہے، یہ کمزور بوڑھا۔ تو میں نے اس کو کہا بابا جی آپ اتنے غریب ہیں، میں تو آپ سے امیر ہوں۔ تو بابا کہنے لگا مجھے آپ کا پتہ ہے، آپ کے گھر کا بھی پتہ ہے، یہ میں آپ کو اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ میں آپ سے امیر ہوں، میں اس لیے دے رہا ہوں کہ بڑھاپے کی اس عمر میں آپ دین بیان کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اس میں میرا حصہ ہو جائے۔ اس بات نے کتنا درد تھا اس میں، کتنی محبت۔ میں نے وہ نوٹ لیا، گھر آیا، اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے میں نے وہ نوٹ ایسے کیا، جیب سے نکالا تو میری اہلیہ بیٹھی ہوئی تھی، بیوی، تو میں نے کہا ایسے کر دیا۔ کہنے لگی خیر تو ہے، پرانا سا نوٹ ہے، آپ نے اس کو کیوں چھوما؟ میں نے کہا یہ کتنے خلوص سے آیا ہے میرا بھائی، اللہ کے لیے ہو۔ کس کے لیے؟ ہمارا یہ ضمیر نہیں ہے، دین نہ تجارت ہے، دین کی تجارت لوگوں سے نہ کرو، دین کی تجارت اللہ سے کرو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، لیکن یہ بات حدیث کا حصہ میں نے کوٹ کیا ہے کہ والمتبازلین فیا، اور ذرا میرا دوست ایک اور بھی سن لیجئے، قیامت والے دن اللہ اعلان کریں گے این المتحابون بجلالی، او میرا بندہ، او میرے بندو، میری وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ سوال ہے میرے اللہ کا، کہاں ہے؟ اے میرے اللہ، صرف انہی کا کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج انہیں میں اپنے عرش کے سائے میں بٹھانا چاہتا ہوں، آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ یہ ہے نتیجہ، یہ ہے ثمرہ۔ بخاری کی دوسری حدیث سن لیجئے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ عرش کے سائے میں بٹھائے گا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک قسم کے وہ 2 بندے ہیں، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 بندے جو اللہ کی محبت پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور اسی محبت کو لے کر وہ جدا ہوئے ہیں۔ کنیا والوں سچ بتاؤ، آج کس کی محبت پہ اکٹھے ہوئے ہو؟ کس کی محبت لے کے آج جدا ہوگے؟ تو جب یہ ہوگا عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ میں نصیب فرمائے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اور تو کوئی نہیں رہتا۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما۔
مولا کریم جتنے لوگ آئے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، سفید ریش ہیں، معصوم بچے ہیں، تیری کتاب کے حافظ ہیں، قاری ہیں، علماء ربانی ہیں، اللہ التجا کرتے ہیں اللہ دنیا اور آخرت کی شرمندگی اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، اے اللہ دین اور دینداروں کا گہوارہ بنا دے اللہ، اس کے اندر خوشحال اور زندگی خوشحالی کی ہوائیں چلا اللہ یہ سختی کے دن ختم فرما، اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور دعا فرمائیں جو گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اللہ سب کو صحت نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، غموں کو خوشیوں میں، تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔